مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مومنین کو ایک رشتے سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو مجھے آپ سے قریب کرتی ہے، آپ کو مجھ سے قریب کیا جاتا ہے ایمان کی بدولت، اور جس کے سینے میں ایمان ہے وہ دوسرے ایمان والوں کا درد بھی رکھتا ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوا کرتے تھے، لڑتے تھے، تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں دو خاندان تھے، ایک اوس اور خزرج، دوسرا دو خاندان، یہ دونوں کے درمیان جنگ چلتی تھی، لڑائیاں چلتی تھیں۔ کس بات پر جنگ شروع ہوئی تھی یہ بھی عجیب بات ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی اور اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائیاں اتنی لمبی ہو گئی کہ یہ لڑائی 120 سال تک چلی، 120 سال تک جنگ چلتی رہی اوس اور خزرج کے درمیان۔ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے مرتا تھا، بیٹا جنگ بند نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ان کے اگر 4 مارے ہیں تو ان کے 8 مارے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لڑائیاں اتنے لمبے سالوں تک چلتی رہیں، ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، صرف سال میں 4 مہینے جنگ بند رکھتے تھے اور باقی پورے 8 مہینے جنگ کرتے رہتے تھے۔ انہی میں کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں پورا کیسا بڑا انقلاب مدینے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ طیبہ میں فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ تھا عقد مواخات۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی کا عقد بنایا۔ آپ نے عقد نکاح تو سنا ہوگا نا، نکاح کا عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ دنیا میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ حضور نے بھائی بھائی کا رشتہ کرایا۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینے میں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے دور دراز سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور جو مدینے میں موجود تھے صحابہ، انصار صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور دونوں کے ہاتھ پکڑا کر کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یہ عقد مواخات، سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا۔ آپس میں ان کے کوئی رشتے نہیں تھے، کوئی خاندان ملتے نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک نے فرما دیا تو ان صحابہ نے ایسی لاج رکھی اس بات کی کہ وہ انصار صحابہ جن کو حضور نے مہاجرین کا بھائی بنایا، وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر کے جاتے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کے بھائی عبد الرحمن بن عوف بنے۔ جب وہ اپنے گھر لے گئے تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی عبد الرحمن دیکھو میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے باغیچے ہیں، میرے بازار میں اتنی دکانیں ہیں، آج سے تم میرے بھائی بن گئے حضور کے فرمان کے مطابق، تو ہر چیز میں اب ہمارا اور تمہارا آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ میری جائیداد میں آدھا تمہارا آدھا میرا، دکانوں میں آدھی میری آدھی تیری، باغیچے میں آدھا میرا اور آدھا تیرا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو، اس لیے کہ اس نئے شہر میں پتہ نہیں تم سے کون سا رشتہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عقد مواخات، بھائی چارگی کو اتنا بڑھاوا دیا کہ پھر ان کا حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی کے گھر بھنا ہوا گوشت آ گیا، انہوں نے اپنے پڑوس کا خیال کر کے دوسرے کو دے دیا، انہوں نے اپنے پڑوس کو دیا، وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت رات بھر گھومتا گھومتا پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کا خیال کیا۔ یہ جو مواخات ہے، بھائی چارگی ہے، یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی دولت ہی ایسی تھی کہ دور دراز رہنے والا بھی مومن سگے بھائی کی طرح بن جایا کرتا تھا۔
آپ دیکھیں مدینہ طیبہ میں کہاں کہاں سے صحابہ آئے، کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آئے، یمن سے آئے، حبشہ سے آئے، روم سے آئے، مصر سے آئے، لیکن جب مدینے میں آ کر رہنے لگے تو ایک ماں کے سگے بیٹوں کی طرح رہنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر وہ جان نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی صفت میں، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ صف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب یہ صفیں بناتے ہیں نا، جب یہ صف بناتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، ایک دوسرے سے اتنی مضبوطی کے ساتھ۔ آپ کو اگر ایک واقعہ میں بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو مسجد نبوی شریف میں نماز کے حالت میں، آپ جب نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز، اس وقت فیروز نام کا ایک بدبخت خارجی مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اور مصلے پر ہی شہید کیا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اب مارنے والا چاہتا تو مسجد سے باہر نکل جاتا، صحابہ اکرام کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ پوری نماز تک وہ باہر نکل نہیں سکا۔ یہاں تو لوگ کندھے سے کندھا ملانے میں بھی کچھ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایمان کی علامت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے تمہیں جو کھڑا کیا جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر سے انانیت، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ ہوں گے تم وقت کے بادشاہ، امیر زادے، لیکن بارگاہ الہی میں آؤ تو ایک فقیر بھی برابر ہے، امیر بھی برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ یہ ایمان کی دولت جب تمہارے پاس آتی ہے تو ہر ایک دوسرے کا درد بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے، دوسرے کی بھلائی کا خیال بھی تمہارے اندر آ جانا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی صفت میں اللہ نے تعریف میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ صف بھی لگاتے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی تو حالت تھی کہ دوسرا کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہونے چاہتا تھا، کیونکہ پتا تھا ایک بھی ان کی جماعت سے مارا جائے گا تو یہ پورے کے پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کئی غزوے ایسے ہیں جس میں یہودیوں نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ چھیڑ خانی کی، مثال کے طور پر تبوک، جنگ تبوک جو ہوئی ہے، اگر اس کا پس منظر معلوم کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا جارڈن کی سرزمین کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قاصد ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضور بھیجا کرتے تھے، ایک قاصد کو بھیجا، اس علاقے کے لوگوں نے رسول پاک کے قاصد کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ ان کا قتل کر دیا۔ تو آپ ایک قاصد کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم تھا، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مدینے سے نکل گئے، 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے ہماری جماعت سے ایک کا بھی قتل ہونا پورے لوگوں کے قتل کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا متعمدا، ایک شخص کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ آج یہ حالات بدل گئے، ایمان والوں کے قتل پر ہمارے ہاں سے کوئی آواز بھی نہیں اٹھتی۔ آج لوگوں کے اندر چپی ایسی آ گئی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اگر ایمان کے ذرات قلب میں باقی ہیں تو میرے عزیزوں دوسروں کے درد کا احساس کرو۔ آج اگر ہمارے گھر میں باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہو، ماں کا جنازہ جانے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دھوم دھڑاکا کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے، گانے باجے اور ناچ گانے نہیں کر رہا ہوتا گھر کے اندر جنازہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ ہم غم کے عالم میں تو چولہا بھی نہیں جلاتے گھروں کے اندر، کسی کے گھر میں میت ہو جائے۔ لیکن آج مومنین پر جو اس قدر برے حالات آئے، جن کی مسجدوں کو جلا دیا جا رہا ہو، ان کو پکڑ کر کے قتل کر کے ان کا خون بہایا جا رہا ہو، اس وقت بھی اگر ہمارے نوجوان پٹاخے اڑانے میں مصروف ہیں،
اور رات بھر PUBG کھیلنے میں مصروف ہیں، تو پھر یہ بات پتہ چلتی کہ پھر تمہیں دوسروں کے درد کا احساس ختم ہو گیا، تم مومنین کا درد نہیں رکھتے، بے چینی تو تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ایمان جو ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، سارے مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک عضو کو بھی، ایک پارٹ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اگر انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تو سر میں بھی درد ہوتا ہے، جسم میں بھی بخار آ سکتا ہے۔ ارے میاں ایک بال بھی اکھڑ جائے تو پھوڑی ہو جاتی ہے، پورا ہاتھ درد کرنے لگتا ہے۔ تو جسم کی مثال فرمایا میرے آقا نے مومنوں کو، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، سر درد ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، اور چکر آنے لگے تو کام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح ایک مومن کو بھی تکلیف ہو تو پورے مومنین کو بے قرار ہونا چاہیے، پورے مومنین کو تڑپ جانا چاہیے۔ آج دوسری قوموں کے اندر تو اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں، بلکہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں، کسی ایک سکھ کو کسی نے ظلماً مار دیا تو ان کی ساری برادری راستوں پر آ گئی اور مطالبہ کرنے لگی کہ ایک کو مظلوم کو کیسے قتل کر دیا گیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں کسی بھڑکانے کی بات تو نہیں کر رہا، کم سے کم انصاف کا تقاضا کرنا بھی ہم بھول گئے۔ ہم آج ان باتوں کو بھی سختی محسوس کر رہے ہیں کہ انصاف کی طلب کرنا بھی اب جرم ہو گیا ہے۔ لوگ اب ایسا سوچنے لگے ہیں کہ مولانا آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں تو کچھ نہیں ہے نا، سب امن و امان ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ ممبئی تو شانت ہے، آپ کا علاقہ شانت ہے، آپ یہاں وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، تم نے ابھی ایمان کو محسوس نہیں کیا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم یہاں سے تڑپتے ہیں نا تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے درد کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ساری دنیا کے مومنین کو اللہ نے بھائی قرار دیا ہے، تم کسی بھی خطے کے مسلمانوں کو مار رہے ہو تو درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ آپ کو بتاؤں، میں سن 90 ہجری کی بات ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ظالم راجا نے چند ان عورتوں کو قید کر لیا جو حج پہ جا رہی تھی۔ آج سے 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو قید کر لیا، گنڈے ان کی عزت لوٹنے لگ گئے۔ تو ان عورتوں نے پکارا کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا، تو کچھ عرب کے تجارت کرنے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ سندھ کی بات کر رہا ہوں، جو آج دوسرے ملک میں یہ علاقہ جا چکا ہے۔ سندھ میں یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو ان عورتوں نے پکار کر کہا تھا، تو کچھ تاجروں نے، کچھ بزنس مین جو تھے، انہوں نے یہ آواز سنی کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جب وہ عرب پہنچے تو وہاں گورنر کے سامنے، جو خلیفہ وقت کا گورنر تھا، اس کے پاس یہ حالات سنا رہے تھے کہ ہم سندھ سے آئے، چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اور کچھ گنڈوں نے پکڑ کر کے ان کی عزت لوٹنا شروع کیا جو حج پہ جا رہی تھی۔ تو وہاں گورنر کا بھتیجا 19 سال کا جوان تھا، اور وہ گزر رہا تھا، جیسی اس کے کانوں پر یہ آواز آئی کہ بڑی دور، 4000 کلومیٹر دور، 4000 کلومیٹر دور کچھ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ تو عرب کی سرزمین سے ہی اس 19 سالہ جوان نے پکار کر کہا، لبیک یا اختی، اے میری بہن، میں آتا ہوں تیری مدد کے لیے۔ یہ کون تھا 19 سال کا جوان؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، محمد بن قاسم انہی کا نام ہے۔ وہ وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر تنہا آیا، پہلی مرتبہ ہند کی سرزمین پر آنے والا، کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، انصاف دلانے کے لیے آیا تھا۔ آنے کے بعد اس ظالم راجے سے کہا، ان عورتوں کو چھوڑ دو، ان گنڈوں کو ان کی عزت لوٹنے سے بچا لو۔ لیکن راجا کو غرور تھا، گھمنڈ تھا، اس نے کہا 19 سال کا بچہ مجھے للکار رہا ہے، میری سلطنت، میری حکومت، میرا تخت بڑا پرانا ہے۔ پھر 19 سال کے نوجوان نے
جنگ کر کے بتا دیا. تین دن کے اندر سارے چھیتڑے اڑ گئے, ساری فوج تتر بتر ہو گئی, راجہ قید میں آ گیا اور جتنے گنڈے تھے پکڑے گئے, مارے گئے, ان عورتوں کو آزاد کرایا گیا. پھر 19 سالہ جوان نے پرچم لہرایا. اس تاریخ کو میاں میں نہیں, ایک الہ آباد یونیورسٹی کے پنڈت ہیں, انہوں نے لکھا ہے اور کہا میں نے ہسٹری میں ایسا کوئی جرنیل سپاہیوں کا نہیں دیکھا جو کسی ملک میں آیا ہو اور سب سے پہلے اعلان کرتا ہو کہ یہاں رہنے والے جو دین پسند کرتے ہیں اس دین پر قائم رہیں. میں تو امن لے کر کے آیا تھا اور ظلم کے خلاف اٹھانے کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی وقار, میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, 4000 کلومیٹر دور سے اگر ایک نوجوان گھبرا کر کے آتا ہے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے تو یہ تو تاریخ کی بات رہ گئی. آج پڑوس میں بھی اگر کوئی بہن چیخ رہی ہے تو کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی, ہمارے بستر سے نیند ختم نہیں ہوتی. آج ہم جو حالات بنائے رکھے ہیں, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میرے پاس یہ ممبر ہے مسجد کا, میں یہاں سے بول لیتا ہوں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. کل بروز قیامت رب ذوالجلال اگر سوال کرے تمہاری ماں اور بہنوں کو لوٹا جا رہا تھا, ان کے پردے ہٹائے جا رہے تھے, تب تم کیا کر رہے تھے؟ خواب خرگوش میں سو رہے تھے, گرم روٹی اور بوٹی کھا رہے تھے. اتنا تو عرض کر دوں گا کہ مولا کریم جب مجھے ممبر ملتا میں ممبر سے آواز تو اٹھاتا تھا. اب یہ آواز مولا تیرے شان ہے کہ تو جہاں تک پہنچا ہے. اب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم خواب خرگوش سے اٹھو, جن کو تم نے ذمہ دار بنایا ہے, جن کو تم نے تخت تک پہنچایا ہے, وہاں تک جا کر کے تو بات رکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج ان کی باری ہے, کل ہماری باری آ سکتی ہے. آج ان کے گھر لوٹے جا رہے ہیں, کل یہ آگ کی چنگاریاں ہمارے گھروں پر آئیں گی. تو آج تو کم سے کم بیدار ہونا چاہیے. میں بارہا اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ برائلر چکن کھا کر کے اسی طرح کی عادتیں آنے لگ گئی ہیں. برائلر چکن کو تو دیکھتے ہوں گے, قصاب لیتا ہے, مرغی کو کاٹ رہا ہوتا ہے, باقی ساری مرغیاں کیا آواز کرتی ہیں؟ کون سی مرغی آواز اٹھاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ ساری تو اپنے دانے چگنے میں مصروف ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان کی ایک مرغی کو کاٹا جا رہا ہے, کچھ نہیں کرتی. اسی طرح سے حالات پیدا ہو گئے. یہاں بغل میں کسی کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, تو باقی سب تو اپنے کام دھندے میں مصروف ہے. ہم اپنی روٹیاں بوٹیاں توڑنے میں مصروف رہ گئے. اور اسی طرح سے رہے تو قصاب جس طرح ایک مرغی کو ذبح کرتا ہے دھیرے دھیرے سب کو ذبح کرے گا. عزیزان گرامی وقار, میں بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جیو حق کی آواز اٹھا کر کے جیو, برائی کے خلاف آواز اٹھا کر کے جیو. کچھ نہیں ہونا ہے بزدل بن کر کے, ویسے بھی تمہیں موت آنی ہے. موت تو آئے گی, مجھے بھی آئے گی, آپ کو بھی آئے گی. کوئی بھی لوگوں سے بچا کر کے اپنے گھر میں 200 300 400 سال جی نہیں پائے گا. پتہ ہے تمہیں بھی, ساری چیزیں چھوڑ کر کے بھی گھر میں بیٹھوں تب بھی ملک الموت کو تو آنا ہے, موت تو آنی ہے. لیکن اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ جب مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے, عزت کے ساتھ کیوں نہ مرے, پرچم اسلام کو لہرا کر کیوں نہ مرے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لٹتے ہوئے, کٹتے ہوئے, پٹتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں مرنا چاہیے. حسین اعظم کے چہیتے لوگ, حسین اعظم کے شہدائی اگر آپ ہو, ان سے محبت کرنے والے, ان کی کربلا کی داستانیں ہر سال سننے والے ہو, تو حسین اعظم نے ایک پیغام اور ایک میسج ہمیں یہ دیا ہے نا کہ ظالم چاہے بڑی سی بڑی طاقت لے کر کے بھی آئے, اور تم اگر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ہو, کوئی دنیا تمہارے ساتھ نہ بھی ہو, تب بھی بڑھ چڑھ کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول کا دین ہی حق ہے, رسول پاک کا دین ہی حق ہے. 82 لوگوں کی تعداد میں وہ حسین اعظم آئے تھے اپنے خاندان کے اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر, اور مقابل میں 22,000 کا لشکر ہے. لوگ یہ کہتے ہیں آج ہماری تعداد کم ہے, مائنورٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میاں بتاؤ, کربلا میں جو مائنورٹی تھی اس سے بڑی کوئی ہے؟ 22,000 کے مقابل میں 82 کیا ہوتے ہیں, 82 کیا ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ حق نے یہ بتایا ہے کہ اسلام کبھی بھی تعداد سے نہیں چلتا, حقانیت سے چلتا ہے. اسلام کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے طاقت عطا کرتا ہے. لیکن میں مرجھائے ہوئے, سوئے ہوئے لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا, بیدار رہو. یہ نہیں ہے تمہاری زندگی کہ دن بھر
ٹیلی ویژن میں گزارا، کرکٹ ٹیموں پہ اپنے پیسے خرچہ کیے، ادھر ادھر سٹے بازیاں کی، اور نوجوان رات بھر ادھر ادھر چوک پر اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے ختم کر دیے، اور موبائل کی گیمنگ پہ پورے پیسے برباد کر دیے۔ ڈانس، بار، کلب، یہ سب تمہاری زندگی کے شیوا نہیں دیتا، تمہیں زیب نہیں دیتا یہ سب، بلکہ ان قریب تمہاری روح نکلے گی، تم سے سوال ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا، تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا تھا، تو دین کیا ہے؟ نہیں بتا پائیں گے لوگ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ بہت سارے لوگ پہلے سوال میں اٹک جائیں گے، سب کو پتہ ہے یہاں پر، لیکن مرنے کے بعد ساری میموری ختم ہو چکی ہوگی، سب ذہن سے جا چکا ہوگا۔ یہاں تو سب کو پتہ ہے کتنے آسان سوال ہیں، قبر میں کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بچے سے بھی پوچھیں گے تو بچہ بھی کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہے۔ لیکن قبر میں یہی سوالات سب سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سوال میں اٹک جائیں گے، تیرا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھ رہے ہوں گے تیرا رب کون ہے، لیکن وہ بندہ کہہ نہیں پا رہا ہوگا، کیوں؟ دنیا میں اس رب کو راضی نہیں کرتا تھا، تو اس زبان پر رب کا نام بھی نہیں آ رہا ہوگا، اللہ کا نام نہیں آ رہا ہوگا اس کی زبان پر، کہ دنیا میں بھاگا پھرتا تھا مولا سے۔ اور کچھ لوگ تو اپنے رب کو بتا دیں گے میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال پر اٹک جائیں گے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہہ نہیں پائے گا میرا دین کیا ہے، اسے خبر نہیں ہو پا رہی ہوگی کیا جواب دیا جائے، کیونکہ جواب کیسے دے گا؟ دین تو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دیتا تھا، دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا تھا، دین سے دور سے بھاگ جاتا تھا، دیندار لوگوں سے بھی چڑھتا تھا، نفرت کرتا تھا، یہ ملا لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، تو پھر دین کا نام کیسے زبان پر آئے گا؟ یہ 2 سوالات میں ہی کسی کی قبر میں 100 سال گزر جائیں گے، جواب نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے نہ رب سے بھاگو نہ دین سے بھاگو، کہیں پر کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد اسی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ دین سے کب تک بھاگو گے، کب تک جاؤ گے؟ آج تم نے اپنے حلیے بگاڑ لیے ہوں گے، سوچ لیے ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے تم جہاں جاب کرتے ہو یا جہاں تم کمپنی چلاتے ہو یا چند لوگوں کو منانے کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا، روح نکلتی ہے تو ان کے قبرستان میں نہیں جاتے، پھر یہیں آتے ہو، یہیں آنا پڑتا ہے، تمہیں نماز جنازہ کے آگے رکھنا بھی پڑتا ہے، اور قبر میں اسی شان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جیسے سارے مسلمان جاتے ہیں۔ تو جب پتہ ہے ہماری منزل سب کی ایک ہی ہے، تو آج ہی کیوں نہ ہم دین کی طرف آ جائیں، آج ہی کیوں نہ ہم سیریس ہو جائیں اپنے دین کو لے کر کے۔